اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سول سپریمیسی کے خلاف اور آئین کی بالادستی کے جو مخالفین، جو دانشور و صحافی ہیں، وہ کس طرح ماورائے آئین اقدامات اور قانون سازی کے لیے جو ہے وہ رائے ہموار کر رہے ہیں اور ان کو ایک بہتر طریقے سے جو ہے ان کی بہتری کے راگ الاپ رہے ہیں۔ دوسری بات ہوگی وہ ہماری جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اور ایک اور قانون آیا ہے SIFC کا، اس کو ہم بات کریں گے کیا اتنی قانون سازیوں کے باوجود جو ہے، اور پھر ایک اور قانون سازی ہوئی ہے جس میں اب برخلاف آئین کے جو ہے وہ بری حکومت سارے وہ اختیارات استعمال کرے گی جو ایک منتخب حکومت استعمال کرتی ہے۔ تو کیا ان تمام تر اتنی ساری ماورائے آئین اقدامات کے باوجود کیا آئین ابھی موجود ہے یا وہ متروک ہو گئے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پریونشن آف وائلنس ایکٹ جو ہے، پریونشن آف وائلنس ایکٹ جو آج سینٹ میں پیش ہوا ہے، تو اس کے مندرجات کیا ہیں اور یہ کیوں جو ہے وہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں آئین کی بالادستی کے بارے میں اور سول سپریمنسی کے اوپر جو بات ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ حامد میر صاحب ایک چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے، اور کل ہی جو ہے ایک اور بڑے صحافی ہیں جو سول سپریمیسی کے اور سول حکومتوں کے خلاف جو ہے بڑی زہر آلود قسم کے ان کے تبصرے بھی ہوتے ہیں اور بڑے ایکٹیو طریقے سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں میں، وہ انصار عباسی صاحب، وہ بھی کسی چوٹی پہ ہی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک شہباز رانا صاحب ہیں ان کی ڈان کی خبر جناب وہ اس کو الاپ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں، وہ پہلے انہوں نے خبر کیا، اس کا کیپشن یہ لگایا کہ 28 ارب ڈالر آ رہے ہیں اور جیسے سلاب آ رہا ہے اس طرح کا، اور وہ شہباز رانا صاحب کی جو ڈان میں خبر ہے اس کو وہ یوں پڑھ رہے تھے اتنے ادب و احترام کے ساتھ جیسے کوئی صحیفہ آسمانی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس خبر کے اندر کچھ نہیں تھا دراصل، لیکن وہ اس میں یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اس میں ایک جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بن گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمام تر جو ہے جو ایگریکلچر، مائننگ انڈسٹریز، اس کے علاوہ ہماری جو آئل ریفائنریز اور بہت ساری اور زمینوں کے معاملات جو ہیں وہ جو ہے وہ یہ ادارہ دیکھا کرے گا، اور اس کے لیے جو ہے 28 ارب ڈالر کی جو ہے انویسٹمنٹ آنی ہے۔ اس میں وہ بہت زور و شور سے اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ پاکستان کے مسائل ختم ہونے والے ہیں، اور یہ جو پروگرام آ رہا ہے یہ سی پیک سے بھی بہت بڑا ہے اور سی پیک سے بھی زیادہ ڈالر آئیں گے۔ سی پیک 10 سال میں جو ہے وہ تو پاکستان کی گلے کی ہڈی بن گیا۔ سی پیک کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کی جو ہے وہ جو حالت ہوئی اور جو ہم پہ قرضے چڑھے، یا ایک جو ہے اس کا میرا خیال ہے ڈالر بھی جو ہے انکم وہاں سے نہیں ہوئی ہے۔ سی پیک کو تو ایک طرف رکھتے ہیں، دوسرا انہوں نے جو ہے وہ ان کا یہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ واقعی بات ایسی ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ جو SIFC یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا جو یہ جو قانون سازی ہوئی ہے، اس میں مین بات یہ رکھی گئی ہے کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کرپشن کا کوئی کیس جو ہے پاکستان کی کوئی بھی عدالت سننے کے لیے جو ہے وہ اہل نہیں ہوگی۔ تو یہ آئین و قانون کے ماورا جو ہے یہ قانون سازی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد جو ہے جب اس طرح کے قوانین بنیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ آئین کی بھی کوئی یا باقی قانون کی بھی جو ہے کوئی بالادستی رہ جاتی ہے۔ اچھا، جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹوا کے جو آخری کوئی تھوڑی بہت سول سپریمیسی کی بات تھی وہ بھی 3-4 قانون پہ در پہ بغیر پڑھے جو ہے انہوں نے منظور کروائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بے یار و مددگار ایک خاموش تماشائی کی طرح جو ہے اب اپنا انجام دیکھیں گے۔ اور آگے جو قانون سازی ہوئی ہے وہ بری حکومت کے بارے میں، اس میں بھی یہ ہوگا کہ وہ تمام اختیارات استعمال کریں گے جو کہ ایک غیر منتخب حکومت وہ اختیارات استعمال کرے گی جو ایک منتخب حکومت کرتی ہے، اور اس کو ویلیڈیٹ کرے گی آنے والی جو ہوگی کوئی بھی ہوگی ان سے زبردستی ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے ویلیڈیشن لی جائے گی۔ وہ ہوگا کیا ہونے والا جو ہے وہ اس کے امکانات یہ ہیں کہ وہ یا ایک تو پرولونگ ہونے کا چانس ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے وہ گورنمنٹ چلے،
اور دوسرا جو ہے ان سے جو ہے ہر وہ کام کروا لیا جائے گا جو ایک منتخب حکومت نہ کرے. تو یہ بھی آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ جے یو آئی اور جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بالکل من ون جو ہے وہ آرام سے ان چیزوں کو انڈورس کر رہی ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی ہم جو ایک آرمی ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی ہیں، اور وہ جس دن سینٹ میں پیش ہوئی تو ایک بڑی تعداد جو پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے وہ ایوان سے ہی غائب تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک دفعہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا تھا کہ ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں. تو انہیں شاید میرا حال ہے ٹیلی فونکلی کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف نہ لائیں، اور بالکل بغیر پڑھے جیسے منوان جیسے تھی انہوں نے وہ منظور کر دی ہے. اور اس میں اتنی زبردست قسم کی جو اس میں تبدیلیاں ہیں، کسی دن ان کے لیے جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے انشاءاللہ میں وہ کروں گا. اور کتنی امپاورمنٹ ہوئی ہے اور کتنے اس میں جو ہے جیتیں نئی شامل ہوئی ہیں کہ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. پاکستان کا آئین جو ہے اس سے زبردست آئین، اتنا کمپریہنسو آئین شاید ہی کسی ملک کا ہو. اس میں جو ہے ایک ایک چیز کی تشریح ہے اس کی، لیکن ہماری کورٹیں اپنے حساب سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتی رہتی ہیں. ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہیں انہوں نے اپنے حساب سے کیا. اور میرا خیال ہے گزشتہ جو 50 سال ہیں یا 50 سال ہو گئے ہیں آئین کو، اس میں کوئی ایک ایسی شاید شک ہو، پریمبل ہو، جس میں اس کو چھوڑنے کے اس کو چھوڑ کے باقی کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہم نے خلاف ورزی نہ کی ہو، یا جس کے اوپر ہم نے ترمیم جو ہے اس میں ترمیم نہ ڈالی ہو. تو اب اتنی چیزیں ہونے کے باوجود میرا خیال ہے آئین ایک متروک قسم کا ڈاکومنٹ بن گیا ہے. اس کی کوئی حیثیت رہی نہیں ہے. اس سے بہت ہی اعلیٰ و بالا قانون بن گئے ہیں. اور اگر کہیں اس قانون میں اگر کوئی چیز ہے بھی تو آرام سے اس کو بائی پاس کر کے جو ہے جنرل لیجسلیشن کے ذریعے جو ہے آئین کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. اور یہ جو کام کر رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا، آخر میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو آج ایک پریونشن آف وائلنس ایکٹ ایک آج پیش ہوا ہے ایوان میں، سینٹ میں. اچھا، اس کے اگر اس کا جو ڈرافٹ اویلیبل ہے اس میں دیکھیں تو اس کی جو ایک مختصر سی، میں شاید شور بھی ہے، بارش آ رہی ہے، تو میں ایک مختصر سی اس کی جو ہے وہ تھوڑا چند ایک چیزیں عرض کرتا چلوں. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی متشدد یا تشدد پسند جو تنظیم ہوگی اس پہ پابندی لگائی جا سکے گی. اس کے حامیوں پہ، اس کے فائنینسر، ان کو پناہ دینے والے، ان کے جتنے بھی جو ہے اسپوکس مین، جس طرح سب کے اوپر پابندی لگ جائے گی، لگائی جا سکے گی. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ کسی نئے نام سے کام بھی نہیں کر سکے گی. عام جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے، اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا کے یہ نہ تو نئے نام سے جو ہے یہ کام کر سکیں گی، نہ ان کے جو بندے ہیں وہ کہ سیاسی سرگرمی جو ان کے جو ہارڈ کور جو ان کے ورکرز ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو رجسٹرڈ ہو اس میں کسی اور قانون کے تحت اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہوگی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 کے تحت. اس پہ پابندی اگر کسی سیاسی جماعت پہ لگانی ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس جائے گا. یہ ایک طے شدہ بات ہے، اور یہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 60s میں، جسٹس آر کارنر فل کورٹ کی جو ہے فل بینچ کی ججمنٹ ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی ہو تو اس کو تھرو ریفرنس تھرو سپریم کورٹ کرنا پڑے گا. تو وہ ایک تھوڑا لمبا پروسیس ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جتنی آج کل تیزی سے جو ہے قانون سازی ہو رہی ہیں، تمام تر سینیٹر اور ایم این ایز جو ہیں وہ انہیں جو ہے ان کے اوپر انگوٹھا لگائے جا رہے ہیں. وہ دوسرے الفاظ میں ہمارا ایوان بالا، ایوان زیریں جو ہے دونوں ربڑ سٹیمپ بن گئے ہیں. تو اس کو جو ہے تو اس کو ہم یوں سماعت کرتے ہیں کہ جو آئین و قانون کی بالادستی ہے، اگر آئین کوئی بالادست قانون تھا یا کوئی جو ہے ڈاکومنٹ تھا، وہ اب رہا نہیں ہے. اور سول سپریمیسی کو جو ہے وہ پی ٹی ایم نے اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت جان تھی اس کو ٹوٹلی سرنڈر کر دیا ہے، اور سرنڈر 1 پوائنٹ ایجنڈا کے تحت کیا ہے کہ ہمیں اگلی حکومت میں جو ہے وہ کتنا حصہ ملے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو جو ہے الیکشن پروسیس سے باہر کیا جائے، جو مجھے لگ رہا ہے. لیکن
اس میں ابھی تک جو ہے یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی، چونکہ دو جو سرکاری جماعتیں بنی ہیں انہوں نے جان نہیں پکڑی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کا قلعہ جو ہے انہوں نے مضبوط رکھا ہوا ہے. تو اگر پنجاب میں کوئی نون لیگ کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی بارگین کر سکتی ہے، کوئی بعیدہ کے آس بات نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اس پروگرام کو ہم یہیں سماپت کرتے ہیں. اللہ حافظ.